الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم میں وہ صورتیں جو عام طور سے نماز میں ہم پڑھتے ہیں یا امام صاحب سے سنتے ہیں، ان کے معنی، اس کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو یقیناً نماز کا خشوع اور خضوع بڑھ جائے گا اور نماز میں دھیان زیادہ پیدا ہوگا۔ نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں ایک صورت ہے سورہ لہب، جو قل هو اللہ احد سے پہلے والی صورت ہے۔ لہب کے معنی آتے ہیں انگارے کے۔ اس صورت کا تھوڑا سا مفہوم آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے تو خصوصاً آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع فرمانے کا ارادہ کیا۔ جبل صفا، جہاں سے آج بھی حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اپنی سعی کو شروع کرتے ہیں، اس پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان کو آواز لگائی، وا صباحا کہہ کر۔ وا صباحا کا مطلب یہ ہے، اس وقت میں حجاز میں یہ دستور تھا کہ جب کسی دشمن کا خطرہ ہوتا تھا اور کوئی تکلیف پیش آنے والی ہوتی تھی تو کوئی بھی آدمی اس تکلیف کو یا اس خطرے کو محسوس کر کے پہاڑ پر چڑھ کر ان الفاظ کے ذریعے سے آواز لگاتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ قوم کو کوئی خطرہ ہے اور بستی کو کوئی خطرہ ہے، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح وا صباحا کہہ کر آواز لگائی۔ صباحا کے معنی صبح کے ہیں، اور عام طور سے صبح کے وقت میں دشمن حملہ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس آواز پر اور اعلان پر آپ کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، قریش جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اپنے صادق اور امین ہونے کو اس کی یاد دہانی کرائی۔ میں تمہارے درمیان میں کیسا آدمی ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں اگر تم نے کفر و شرک والی زندگی کو نہ چھوڑا اور ایمان والی زندگی کو اختیار نہ کیا۔ یہ بات خاندان کے افراد نے سنی، ان میں آپ کے سگے چچا ابو لہب بھی تھا۔ اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات سنی تو آپ کے اوپر بہت سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد تمہارے لیے خرابی ہو، بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ ابو لہب اگرچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پورا گھرانہ سخت عداوت، دشمنی اور نفرت کیا کرتا تھا۔ خود بھی
اولاد بھی اور بیوی بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن کریم کی یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر اس بات کا اعلان کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ یہ آپ کو بد دعا دیتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا آپ برباد ہو جائیں۔ آپ تو کیا برباد ہوں گے، یہ خود ہی برباد ہو گیا۔ ابو لہب خاندان کا بڑا بھی تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا بھی تھا، اور شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھا۔ نام تو اس کا عبد العزیٰ تھا، اس لیے کہ اس وقت میں دو بڑے بت تھے، ایک کو عزیٰ کہتے تھے، ایک کو منات کہتے تھے۔ لوگ اپنے ناموں کی نسبت ان بتوں کی طرف کیا کرتے تھے، تو اس کا نام بھی عبد العزیٰ یعنی عزیٰ کا بندہ تھا۔ لیکن اس کے سرخ سفید گال ایسے تھے جیسے کہ چپکتا ہوا دہکتا ہوا انگارہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ دوسرے ابو لہب اس لیے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں جہنم کی آگ اور جہنم کے انگارے لکھ دیے تھے، اس لیے ایک نسبت اس کی لہب کی طرف اس وجہ سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، چونکہ مال والا تھا، اولاد بھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو اس نے یہ کہا کہ میں اگر کوئی پکڑ بھی آئی، کوئی تکلیف اور مصیبت بھی آئی، تو میرے پاس مال اتنا ہے اور اولاد اتنی ہے کہ میں اپنی اولاد کے تعاون سے، ان کی مدد سے اور اپنے مال کی وجہ سے میں اللہ کے عذاب سے پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ اس دن مال کام آئے گا نہ اس دن اولاد کام آئے گی۔ دنیا میں بھی نبیوں کی روحانی طاقت اپنی نافرمان اولاد کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، تو اس کا مال اور اس کی اولاد اللہ کے عذاب سے اس کو کیا بچاتی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا اللہ کا نافرمان تھا، آپ نے کہا بھی کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک پانی کی موج آئی اور اس کو غرق کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی برباد ہوا، نہ اس کے مال نے اس کو نفع دیا اور نہ اس کی اولاد نے اس کو نفع دیا۔ بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، اس کو قرآن کریم نے حمالۃ الحطب سے تعبیر کیا ہے۔ باوجود مال و دولت ہونے کے کنجوس تھی اور جنگل سے لکڑیاں بین کر لاتی تھی، پیسے خرچ کرنے میں بہت زیادہ بخیل تھی۔ دوسرے حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دشمنی رکھتی تھی اور جنگل سے کانٹے دار جھاڑیاں بین کر لا کر اللہ کے نبی کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو اور آپ کا پیر جھاڑیوں پر پڑ جائے اور کانٹے آپ کے چبھ جائیں۔ یہ آپ کے ساتھ دشمنی کیا کرتے۔ لیکن نہ ابو لہب کو اس کی خوبصورتی نے نفع پہنچایا، نہ مال و دولت کام آیا، اور جو بیوی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اللہ نے بھی اس کو بری موت نصیب کی۔ اور ہوا یہ کہ ابو لہب کچھ دن تو اپنی زندگی بسر کرتا رہا، لیکن پھر اللہ نے اس کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کیا۔ اس کی گردن میں ایک پھوڑا نکلا اور جس کی وجہ سے سارے جسم میں زخم پیدا ہو گئے، پورا جسم سڑ گیا، اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ خاندان اور کوئی بھی قریب، کوئی فرد اس کے اور کوئی آدمی قریب آنے کو تیار نہیں تھا۔ جسم سے انتہائی بدبو اٹھتی تھی،
یہاں تک کہ اس کی لاش کو بھی مزدوروں کو بلوا کر جنگل کے اندر پھینکوایا گیا۔ بعض تاریخی روایتوں میں یہاں تک آتا ہے جب اس کے لیے گڑھا کھودا گیا زمین میں دفن کرنے کے لیے تو زمین نے 3 مرتبہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ جس طرح مزدوروں نے اس کو پہاڑوں کے درمیان میں جا کر ڈالا جنگل میں دور، اس کی لاش کو دبانے کے لیے تاکہ اس کا تعفن اور اس کی بدبو سے لوگ پریشان نہ ہوں، خود خاندان کے لوگوں نے اس کے اوپر پتھر ڈال کے اس کی لاش کو پتھروں کے نیچے دبا دیا۔ اللہ نے اس بری موت سے اس کو دوچار کیا۔ اولاد اللہ نے اس طرح برباد کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر چونکہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی، زبان سے نکل گیا، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر۔ ڈر اور خوف تھا اس کو کہ اللہ کے نبی کی بد دعا مجھے ضرور لگ کر رہے گی۔ ایک مرتبہ بیٹا سفر میں گیا، سارے قافلے والوں سے کہا کہ مجھے خوف اور بہت زیادہ ڈر ہے۔ سارے قافلے والوں نے اپنا سامان جمع کیا، سارے قافلے والے چاروں طرف سوئے اور سامان کے اوپر اونچی جگہ اس کو سلایا تاکہ یہ محفوظ رہے، اس لیے کہ ڈر اس کو بہت زیادہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے جب سب رات کو بے خبر سوئے ہوئے تھے، جنگل سے ایک شیر آیا اور سیدھا مال کے اوپر اور سامان کے اوپر چڑھ کر اور اس کو اٹھا کر لے گیا اور جنگل میں اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا۔ اس کی بیوی کو اللہ نے اس طرح کی بری موت عطا فرمائی کہ جب یہ جنگل جایا کرتی تھی کانٹے لانے کے لیے اللہ کے نبی کے راستے میں بچھانے کے لیے، تو یہ رسی سے گٹھر کو باندھتی تھی اور رسی کھلے نہیں اور گٹھر گرے نہیں، اس لیے اس رسی کا ایک البیٹا اپنے گردن میں بھی لگا لیا کرتی تھی۔ اچانک ایک مرتبہ ٹھوکر لگی اور گٹھر اس طرح گرا نشیبی جگہ میں اور نیچے والی جگہ میں کہ رسی تنگ ہو گئی اور اس کی گردن میں پھندا لگ گیا۔ کچھ دیر تو اس نے ہاتھ پیر مارے، لیکن جب کوئی پرسان حال قریب نہیں آیا اس کے تو وہیں تڑپ تڑپ کر اس نے اپنی جان دے دی۔ اللہ نے پورے گھرانے کو ختم کی۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن کا کوئی بھی واقعہ یا قرآن کریم کا کوئی قصہ بطور قصے اور کہانی کے نہیں ہوتا ہے، اس میں عبرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نبی ہوں، نبیوں کے نائب علماء ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، دیندار لوگ ہوں، ان کے ساتھ دشمنی اور ان کے ساتھ بغض و عداوت، ان سے نفرت کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ خالی نہیں جاتا ہے بلکہ اللہ اس کی سزا ان کو ضرور دیتا ہے۔ نیک لوگ اپنی ذات سے کچھ نہیں کہتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بد دعا دینے اور آپ کے ساتھ دشمنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بدلہ لیا اس سے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ تشریف لے جا رہے تھے اور بارش کا زمانہ تھا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کر دیندار نہیں تھا اور دین سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اللہ والوں سے نفرت کیا کرتا تھا، اپنی بیگم کو لے کر وہ بھی بارش میں کہیں جا رہا تھا۔ یہ بیچارے اللہ والے اپنی نظریں نیچے کر کے جا رہے تھے، راستے میں پانی تھا، پتہ نہیں چلا پانی کتنا گہرا ہے یا کوئی ایسی نشیبی جگہ ہے، کوئی نیچاس ہے۔ ان کا پیر پانی کے اندر پڑ گیا اور پانی اچھلا تو اس عورت کے کپڑوں پر چھینٹے چلے گئے۔ اس کو بڑا ناگوار گزرا کہ میری بیوی کے کپڑے اس آدمی نے خراب کر دیے۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور اپنی جوانی اور اپنی دولت کے غرور کے اندر ایک تھپڑ ان اللہ والوں کے مار دیا۔ شرم نہیں آتی؟ راستے میں چلتے ہو، جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ داڑھی اور کرتا پہن کے اور عورتوں کو چھیڑتے ہو۔ ان بیچاروں نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اپنی دولت کے اور جوانی کے غرور میں ان کے تھپڑ مار کے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اچانک اس کی ٹھوکر لگی اور ٹھوکر لگتے ہی وہ گرا اور ایک پتھر سے اس کا سر لگا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت نے شور مچا دیا اور چلا چلا کر لوگوں کو جمع کیا کہ اس آدمی نے میرے شوہر کو مار دیا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ یہ عورت آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کے شوہر کو مار دیا۔ کہنے لگے نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اور یہ کہنے لگے کہ
ارے بھائی جاؤ تم اپنا کام کرو، یہ تو یارو یارو کی بات ہے، سمجھنا. کہنے لگے اب تم جاؤ اپنا کام کرو، یہ تو یارو یارو کی بات ہے. لوگ سمجھے نہیں کہ اس کا شوہر مر گیا، آپ کہہ رہو یارو یارو کی بات ہے، ہمیں سمجھاؤ تو صحیح آپ کیا کہنا چاہتے ہو. کہنے لگے کہ میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے اچانک بے خبری میں میرا پیر پانی میں پڑا، وہ چھینٹے اس کے لگ گئی، اس عورت کے. اس کے یار نے میرے تھپڑ مارا، میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، لیکن آخر بدلہ تو لینا ہی تھا. اس کے یار نے میرے تھپڑ مارا، میرے یار نے اس کے تھپڑ مار دیا. یہ تو یاروں یاروں کی بات ہے. اللہ والے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بے بس ہوتے ہیں. اور بعض مرتبہ مال والے اور جوان لوگ اپنی جوانی کے غرور میں بڑے نشے میں ہوتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں کہہ دیں، جو چاہیں کر لیں. لیکن اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ پھر بدلہ لیتا ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس پورے گھرانے نے دشمنی کری تو اللہ نے ابو لہب کو بھی ختم کیا، اس کے بیٹے کو بھی ختم کیا، اور اس کی بیوی کو بھی بری موت نصیب. اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ دشمنی، نفرت نہیں، بلکہ ان سے محبت رکھنی چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو جانی اور مالی کوئی نقصان پہنچائیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، صلی اللہ تعالی علی خیر.